گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، وہ جس نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ اسی کی حکمرانی سے نظام آسمانی ہے، اسی کی باغبانی سے بہار جاودانی ہے، اسی کے نور سے پر نور ہے شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد گھومتے ہیں یہ سیارے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کی پاک ہستی کے نام سے جو اپنی قدرت سے اس کائنات کے سنگ سنگ ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بخوبی چلا رہا ہے۔ اس مولا کریم تبارک تعالیٰ کے پاک ذکر کے بعد تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں عمران شہریار کا محبت اور خلوص بھرا آداب و السلام علیکم۔ بزم سحر کی 27ویں سحری کے ساتھ میں ہوں عمران شہریار اور میں ہوں سائمہ شیخ۔ تمام دیکھنے والوں کو آج 27ویں سحری بہت مبارک ہو۔ اور ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ آج وہ مبارک رات ہے جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور اس مبارک رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت تو مانگنی ہی مانگنی ہے، معافی بھی مانگنی ہے، اس کی رحمت کی چھما چھم بارشیں برس رہی ہیں۔ تو ناظرین، آج کی رات ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے، اس کے دروازے پہ دستک دینی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، مڑ جاؤ وہ سورج کی طرح چمکا دے گا، جھک جاؤ وہ آسمانوں کی طرف بلند کر دے گا، کچھ بھی نہ رہو وہ اپنا بنا لے گا۔ تو ناظرین، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو پکارنا ہے اس مبارک رات کے صدقے میں۔ یہ جو رات آج ہم کو نصیب ہوئی ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عطائیں کی ہیں، اس میں سے 3 تحفے ایسے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے احسان ہیں۔ وہ پہلا تحفہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج شب قدر کی رات ہے، اور اس رات میں عبادت کا درجہ یہ ہے کہ ہم اس رات میں جو عبادت کریں گے وہ 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہوگا۔ دوسری اس رات کی جو قدر و قیمت ہے، جو اہمیت ہے، جو رحمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس رات یعنی 27ویں رمضان المبارک کو قرآن پاک کا نزول ہوا، جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اور رہبر ہے۔ اور تیسری ایک جو بہت خوش قسمتی ہے اس مبارک رات میں، اس رات کے بعد جو دن آیا ہے وہ ایسا قیمتی دن ہے ہم اسلام کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، ہم پاکستانیوں کے لیے، کہ 1366 ہجری میں 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ تو یہ جو قدرت والی رات ہمیں ملی ہے، اس رات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، تو یقیناً شاید یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ہم اس ملک کا جو ہے خیال رکھیں اور اس کی قدر کریں۔ ناظرین، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی اپنے ملک کے فخر کریں، اور اپنی دعاؤں میں جہاں ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں اس میں اپنی سرزمین پاکستان کو بھی یاد رکھیں کہ اے ارض زمیں زندہ و پائندہ رہیں گے، اے ارض زمیں زندہ و پائندہ رہے تو، ہم لوگ یہی ایک دعا مانگتے ہیں، ہم تیری حفاظت کے لیے جاگ رہے ہیں، اے ارض زمیں زندہ و پائندہ رہے تو۔ یا رب دل مسلم کے کدورت کو مٹا دے، یا رب دل مسلم کے کدورت کو مٹا دے، سینوں میں مسلمان کے محبت کو جلا دے، اس ملک کو پھر ستارہ اسلام بنا دے، ہم لوگ بس یہی ایک دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا کہنے، بس یہی پہچان تھی میری، اس پہچان سے پہلے بھی میں پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے بھی۔ 27 رمضان المبارک لیلۃ القدر کی وہ مبارک رات جب 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت بن کے دنیا کے نقشے پہ ابھرا۔ دنیا کے 57 اسلامی ممالک کے فیصلے ہم کرتے تھے، ہماری ہاں میں دنیا کی ہاں اور ہماری نا میں دنیا کی نا ہوتی تھی۔ پاکستان نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو ناگزیر حالات کے باوجود ترقی کے زینے چڑھتا چلا گیا۔ ہم نے وہ ترقی کی کہ اتنے کم عرصے کے اندر کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ملتا جو کہ اس ترقی کو پہنچا ہو۔ ہم اسلامی دنیا کے وہ پہلے ملک بنے
جو سب سے پہلے اسپیس پہ پہنچے. پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ بدر اول جو کہ اسلامی دنیا کا پہلا سیٹلائٹ تھا جو خلاؤ میں گیا. پاکستان وہ پہلا ملک تھا, پہلا اسلامی ملک تھا جو نیوکلیر پاور بنا, اور بہت ساری فیلڈ, جس فیلڈ پہ پاکستان نے ہاتھ رکھا الحمدللہ اس کے عروج کو, اس کے افق کو پہنچا. اس سفر کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس سفر کا آغاز ہوا جب پاکستان وجود میں آ رہا تھا. تو اس وقت پاکستان کے لیے انتہائی ضروری تھی 3 چیزیں. ایک آزاد ریاست کا کوئی نام ہو, تو وہ نام چودھری رحمت علی نے, ایک میگزین تھا ابھی نہیں تو کبھی نہیں, اس میں تجویز کیا. آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کے اندر یہ تجویز پیش کی گئی, قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو اپروو کیا, اور پھر اس ریاست کا نام پاکستان رکھ دیا گیا. اور پھر دوسری ضرورت تھی کہ اس آزاد ریاست کا اپنا پرچم ہو. تو امیر الدین قدوائی صاحب, سید امیر الدین قدوائی, جنہوں نے پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو ڈیزائن کیا, اور ماسٹر الطاف حسین وہ پہلے درزی تھے جنہوں نے پاکستان کا قومی پرچم سیا تھا. پاکستان کا پرچم سب سے پہلے فرانس کی سرزمین پر لہرایا گیا. اور یہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ کچھ اسکاؤٹس گیمز کے لیے فرانس کی سرزمین پہ موجود تھے. وہاں پہ ان کو ہندوستانی پرچم کو سلامی دینی تھی, لیکن جو مسلم اسکاؤٹس تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ہندوستانی پرچم کو سلامی نہیں دیں گے, ہمارے لیے سب ہلالی پرچم لہرایا جائے. تو لہٰذا اگلے دن وہاں پہ 2 پرچم لہرائے گئے. ہندو اسکاؤٹس نے ترنگے کو سلامی دی, اور جبکہ مسلم اسکاؤٹس نے سب ہلالی پرچم کو سلامی دی. اس طرح پاکستان کا پرچم سب سے پہلے فرانس کی سرزمین پر لہرایا گیا. اور اس کے بعد ضرورت تھی پاکستان کو اپنے نیشنل اینتھم کی, قومی ترانے کی. قائد اعظم کے بڑے درینہ دوست جگن ناتھ آزاد صاحب, جو کہ ایک شاعر تھے اور قائد اعظم کے درینہ دوست تھے, جون 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی فرمائش پہ جگن ناتھ آزاد صاحب نے پاکستان کا عارضی قومی ترانہ لکھا, اے سرزمین پاک تیرے ذرے ذرے ستاروں سے تابناک. 1949 تک یہ پاکستان کا قومی ترانہ رہا. 1949 میں احمد غلام چھاگلا صاحب کی بنائی ہوئی دھن کے اوپر ابو الاسر حفیظ جالندھری صاحب نے اس کے بول لکھے, پاک سرزمین شاد باد کیشور حسین شاد باد. اور حفیظ جالندھری صاحب کو ایک اعزاز اور حاصل ہے کہ حفیظ جالندھری صاحب وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے 2 ریاستوں کا قومی ترانہ لکھا, ایک پاکستان کا اور ایک آزاد کشمیر کا. اور ہمارے اس قومی ترانے کو ایک اعزاز اور حاصل ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں گوگل نے دنیا میں اب تک جتنی کمپوزیشنز دھنیں بنائی گئی ہیں ان کو جمع کیا, اور ان کے درمیان ووٹنگ کروائی گئی, اور پھر اس کو شارٹ لسٹ کیا گیا. جو ٹاپ 10 دھنیں تھیں اس میں الحمدللہ پاکستان کا نیشنل اینتھم شامل تھا. ان ٹاپ 10 دھنز کو مزید شارٹ لسٹ کیا گیا, اور ٹاپ 3 دھنیں جب سلیکٹ کی گئیں تو اس میں بھی پاکستان کا قومی ترانہ شامل تھا. ان ٹاپ 3 دھنوں میں جب نمبر 1 دھن سلیکٹ ہوئی تو وہ بھی الحمدللہ پاکستان کے قومی ترانے کی دھن تھی. تو یہ سفر ترقی کا وہاں سے شروع ہو گیا تھا, اور پھر کرتے کرتے آج ماشاءاللہ سے 73-74 سال ہونے کو آئے ہیں, اور ہم دنیا میں ایک حقیقت بن کے نمودار ہوئے ہیں, اور پوری دنیا ہم سے خوفزدہ ہے, کیونکہ یہ وہی ملک ہے, یہ وہی ریاست ہے جس کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا کہ مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. سبحان اللہ. آئیے آج اپنے اس وطن کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے وہ محسنان پاکستان جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں, اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. ان کو بھی کوشش کریں گے کہ خراج عقیدت پیش کر سکیں. آئیے بزم کا آغاز کرتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام سے, اس کے ذکر سے, اس کی حمد سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز, بہت ہی خوبصورت ثنا خوان رسول موجود ہیں, سلمان احمد سروردی جی. پروگرام کا آغاز کیجیے. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو, تیری شان جلا جلالو ہو. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو, تیری شان جلا جلالو, تیری ذرے ذرے میں ہے نمو, تیری شان جلا جلالو, تیری ذرے ذرے میں ہے نمو, تیری شان
جل جلالہ تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری قدرتوں کا شمار کیا تیری وسعتوں کا حساب کیا تو محیط عالم رنگ و بو تیری شان جل جلالہ تیرا فیض فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے تیرا فیض فیض عمیم ہے تو ہی میرا رب کریم ہے میرے دل میں ہے تیری آرزو تیری شان جل جلالہ میرے دل میں ہے تیری آرزو تیری شان جل جلالہ کبھی حمد تیری لبوں پہ ہو کبھی نعت تیرے حبیب کی کبھی حمد تیری لبوں کبھی نعت تیرے حبیب کی ہے ریاض کی یہی آرزو تیری شان جل جلالہ ہے ریاض کی یہی آرزو تیری شان جل جلالہ میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو تیری شان جل جلالہ ماشاءاللہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے اور کوشش کریں گے کہ پروگرام میں ساتھ ساتھ محسنان پاکستان کا ذکر بھی ہوتا رہے اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے کیونکہ جو ہے 27 رمضان المبارک بھی ہے شب جمعہ بھی ہے صبح جو ہے
جمعۃ الوداع کا دن ہے، تو کوشش کریں گے کہ جی ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لے کر آئے اس وطن کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے، ان کا ذکر بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے۔ بالکل۔ تو ایک نام جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد جو پہلا ادارہ پاکستان کے لیے فعال ہوا جس نے اپنی صلاحیتیں اور اپنی خدمات پاکستان کو پیش کی، وہ پہلا ادارہ تھا ریڈیو پاکستان۔ اور ریڈیو پاکستان سے جو پہلی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، یہ اناؤنسمنٹ کی تھی مصطفیٰ علی حمدانی نے۔ اور ڈی جی ریڈیو زید بخاری صاحب ہوا کرتے تھے اس وقت، تو دونوں شخصیات کے اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک میڈم نور جہاں تھی جنہوں نے 65 کی جنگ کے لیے بہت اچھے نغمے دیے تھے، تو ان کے لیے بھی ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی درجات کو بلند فرمائے۔ اچھا آج ان کی جو ہے برسی بھی ہے، بالکل اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو ہمارے لیجنڈری تھے، اور ان سب کے لیے دعائیں خیر کریں، دعائیں مغفرت کریں۔ بڑھتے ہیں ہم اگلی آواز کی جانب اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے قاری عبید اللہ کمال صاحب۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے، اور شب کی رونق زلفوں سے، اللہ 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 ساعتی شجر طاق الحجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے، اعجاز سے پتھر بول اٹھے، اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے، انگشت کے ایک اشارے سے، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا سائمہ، یہ جب ملک بنا تو اس ملک کے لیے سب سے اہم ترین جو ضرورت تھی وہ کس چیز کی تھی؟ اس ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے سب سے اہم ترین ضرورت تھی افواج پاکستان۔ بالکل۔ اور جب پاکستان بنا تو جو پہلی
آرمی کی ریجیمنٹ قائد اعظم محمد علی جناح نے قائم کی، وہ ریجیمنٹ تھی 6 پنجاب ریجیمنٹ، جو آج بھی قائم ہے اور بے شمار کارنامے ہیں گیمز میں بھی، اس کے علاوہ ضرب عضب کے اندر بھی، ہر شعبے میں 6 پنجاب ریجیمنٹ آج بھی ماشاءاللہ سے بڑے عمدہ طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی پہلی ریجیمنٹ نہیں بلکہ یہ بر صغیر کی سب سے قدیم ترین ریجیمنٹ تھی، جو کہ انگریز کے دور میں بھی قائم تھی۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے اس ریجیمنٹ کو قائم رکھا، اور اس ریجیمنٹ کو قائد گارڈز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ گورنر ہاؤس پشاور میں جب قائد اعظم محمد علی جناح نے بطور گورنر جنرل حلف اٹھایا تھا تو اسی 6 پنجاب ریجیمنٹ نے قائد اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا تھا، اس وجہ سے اس ریجیمنٹ کو قائد گارڈز بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کو مزید توانائی دے اور مزید ہمت دے تاکہ ہمارا پاکستان ہمیشہ ناقابل تسخیر رہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے کلام کی جانب، اور ہمارے ساتھ اگلی آواز موجود ہے دانیال قادری۔ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے، بڑی حسرتوں سے بڑی چاہتوں سے، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرا ہے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، نہ کوئی ہنسی ہے، یہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، یہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کر کے، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کر کے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، کہ شہر محمد کی ہر ایک گلی سے
جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے میرے آقا آؤ کے مدت ہوئی ہے. بہت شکریہ دانیال. بزم سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا. رہیے گا ہمارے ساتھ. بزم سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمد کی امت کو یہ وطن حب علی سے ملا ہے. محمد کی امت کو یہ وطن حب علی سے ملا ہے. کوئی مانے یا نہ مانے مجھے تو محمد علی سے ملا ہے. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اگلی آواز کی جانب. اور ہمارے ساتھ جو اگلی آواز موجود ہیں وہ ہیں محمد سکندر رضا قادری. صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پھینکے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. پھینکے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور اب تو نہ روک اے غنی عادت سب بگڑ گئی. اب تو نہ روک اے غنی عادت سب بگڑ گئی. میرے کریم پہلے ہی میرے کریم پہلے ہی لقمہ تیر کھلائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. اور جان گئی عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے
کیوں جس کو ہو درد کا مزہ نازیں دوا اٹھا کیوں 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 صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اچھا یہ بات سب جانتے ہیں کہ جی ایک قرارداد منظور ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو جس کے نتیجے میں 7 سال بعد پاکستان وجود میں آیا. تو تھوڑا سا اس قرارداد کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو تھوڑی سی معلومات دیتے چلیں کہ 23 مارچ کو آل انڈیا مسلم لیگ کا 3 روزہ سالانہ اجلاس تھا جو کہ منٹو پارک لاہور میں منعقد ہوا تھا اور جس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح کر رہے تھے. اس اجلاس کے تیسرے روز 23 تاریخ تھی اور 23 مارچ تھا اس دن اور ایک قرارداد پیش کی گئی جس کا متن جو ہے مولوی فضل الحق نے لکھا تھا. وہ متن پیش کیا گیا اور 16 عظیم رہنماؤں کے دستخط سے اس قرارداد کو متفقہ طور پہ منظور کر لیا گیا. اس قرارداد کا نام قرارداد لاہور تھا جس کو آج آپ قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن بعد میں کچھ اخباروں نے یہ شائع کرنا شروع کیا کہ یہ قرارداد لاہور نہیں بلکہ قرارداد پاکستان ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جواب دیا کہ اگر آپ اس نام سے ہمیں چڑھانا چاہتے تو ہم چڑھیں گے نہیں بلکہ آج کے بعد اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کے نام سے ہی یاد کریں گے. تو وہ 16 عظیم رہنما جن کے دستخط اس قرارداد پہ ہوئے اور جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا, اللہ تعالیٰ ان تمام 16 کے 16 رہنماؤں کے درجہ جو ہے وہ بلند فرمائے. اچھا چونکہ اس وقت یہ تھی آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان سے آل انڈیا کا لفظ ہٹانا تھا. پاکستان بننے کے ٹھیک 14 دن بعد کراچی کا خالق دینا ہال ہے جہاں پہ ہنگامی اجلاس قائد اعظم محمد علی جناح نے طلب کیا. اس ہنگامی اجلاس میں قائد اعظم نے اعلان کیا کہ آج کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ سے لفظ آل انڈیا ہٹایا جاتا ہے اور اب مسلم لیگ پاکستان ہو جائے گا. تو تب سے مسلم لیگ کا نام مسلم لیگ پاکستان ہے. آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلی شخصیت کی جانب اور بڑے نامور نعت گو شاعر بھی ہیں اور تقریباً 40 کے قریب جو ہے ان کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور بے شمار پاکستان کے بڑے بڑے ثنا خوانوں نے ان کے کلام پڑھے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال آرزو صاحب. السلام علیکم. اقبال صاحب کیا پیش کریں گے؟ آج کی خصوصی نشریات میں اپنا لکھا ہوا نعتیہ کلام عطا کیجیے. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجیے. وہ جام ساقیے تیبان جو پلایا ہے وہ جام ساقیے تیبان جو پلایا ہے سبب اسی کے تو ہم نے سرور پایا ہے وہ جام ساقیے تخیلات میں جلوے میرے نبی کے ہیں تخیلات میں جلوے میرے نبی کے ہیں انہی سے خانہ دل بارہا سجایا ہے انہی سے خانہ دل بارہا سجایا ہے وہ جام ساقیے نبی کے در سے ہٹے ہیں نہ ہم ہٹیں گے کبھی نبی کے در سے ہٹے ہیں نہ ہم ہٹیں گے کبھی ہر ایک حال میں دنیا نے آزمایا ہے ہر ایک حال میں دنیا نے آزمایا ہے وہ جام ساقیے تصورات میں شیخ ملازم فرمائیے تصورات میں زمزم سے
وضو ہو کر تصورات میں زمزم سے وضو ہو کر اثارِ زیست کے ہر داغ کو مٹایا ہے، اثارِ زیست کے ہر داغ کو مٹایا ہے، وہ جام ساقی نبی کی نعت ہے، سرمایہ ہے حیات میری، نبی کی نعت ہے، سرمایہ ہے حیات میری، تمام عمر میں اپنی یہی کمایا ہے، وہ جام ساقی اور مختار سے ہے کامیاب وہ اقبال روزے میں شربی، ہے کامیاب وہ اقبال روزے میں شربی، کہ جس بشر نے بھی جشن نبی منایا ہے، وہ جام ساقی کیا کہنے کیا سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت. اور جو ہے وقت کی قلت لمحہ بہ لمحہ ساتھ بہ ساتھ سفر کرتے ہوئے ختم کی جانے پڑا. اچھا وقت تھوڑا سا میرے پاس ہے، میرے ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے الیاس، دو شعر جو ہے جلدی سے آپ نعت کے سنائیں، اس کے بعد پھر ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے. میرا سب سے آخر میں بیٹھی نہیں. میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، روضہ پاک پیش نظر ہے، سامنے میرے آقا کا گھر ہے، مجھ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے، تم کو لفظوں میں کیسے بتا دوں، اب تو آنکھوں میں بھی کچھ نہیں ہے، ورنہ قدموں میں آنکھیں بچھا دوں. بہت خوبصورت انداز، بہت مائک مجھ خوبصورت تک پہنچائیں آواز. تاکہ جاتے جاتے ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت اپنے وطن اپنی کے وطن لیے. کے لیے، اپنی سرزمین کے لیے. اور کل بعد استیاب زندگی انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ لوگوں سے بزم سحر میں ملاقات ہوگی، اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد. اور کہتے ہیں کہ جی اس وطن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو،
وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغم و خائص کے، اس وطن کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہہ کے شاہ کے سب جالے، رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔